بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو 41 بار 3 دن تک لگاتار پڑھنے سے ہر پریشانیاں، ہر مصیبتیں اور ہر رنج و غم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے غیبانہ مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے اور جو بھی دعائیں مانگی جائے وہ فوراً ہی قبول و منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، لگاتار آپ نے 3 دن تک صبر بھی کرنا ہے اور 3 دن تک آپ نے، میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے، اس وظیفے کو ادا کرتے جانا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے سب مصیبتیں، پریشانیاں، رنج و غم ختم ہو جائیں گے اور آپ کی فوراً ہی دعائیں قبول و منظور بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر سے اپنی ہر بات منوانا چاہتی ہیں، شوہر کو اپنا بنانا چاہتی ہیں اور شوہر کو اپنا غلام بنانے کے بعد سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنیں نا امید نہ ہوں، آپ نے صرف اور صرف اس وظیفے کو اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ہی ادا کر لینا ہے اور پھر آپ کا کوئی بھی کام ہو وہ حل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں کے شوہر ان کے اتنے قابو میں آ جائیں گے، اگر میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کو آدھی زبان سے کوئی کام بھی کہیں گی تو وہ کام ان کا فوراً ہی ہو جایا کرے گا۔ اگر آپ میری پیاری بہن کہیں گی کہ میں نے ساس سے، نند سے اور سسر سے علیحدگی حاصل کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ذاتی گھر میں رہوں، یا میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، یا میں ان سے کھانا پینا علیحدہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ میری پیاری بہنیں یہ بھی اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی باتیں منوا سکتی ہیں، اپنے حکم کا پیروکار بنا سکتی ہیں اپنے شوہر کو۔ آئیں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین کو اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت حاصل ہوتا رہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یہ وظیفہ نماز تہجد کے بعد ادا کرنا ہے 3 دن تک لگاتار۔ آپ میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جایا کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن لیا کرنے ہیں، باوضو ہو جایا کرنا ہے۔ ناپاک کپڑوں میں اور ناپاکی کی حالت میں میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو 3 دن تک لگاتار وظیفے کو ادا نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ناپاک نہ ہوں، پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر پھر ہی آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے تہجد کی آپ نے نوافل ادا کر لیا کرنی ہے۔ تہجد کے نوافل آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنے ہیں، اس میں بھی کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے 8 نوافل ادا کر لینے ہیں نماز تہجد کے، اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پھر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے وظیفے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو آپ نے پھر اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور کس کے لیے ادا کرنا ہے اور کتنے دن تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ 3 دن تک لگاتار ادا کریں گے نماز تہجد کے بعد، اور یہ وظیفہ ادا کر رہے ہیں آپ اپنے شوہر کے لیے، اپنی ساس کے لیے اور اپنی نند کے لیے۔ شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں
اور ساس اور ننند سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، یہی آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے۔ اور میری پیاری مائیں اور میری پیاری بہنیں اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں اور اپنی بہنوں کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، لیکن تصور ان کا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ وظیفہ کوئی بھی محرم رشتہ آپ کے لیے ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے پھر اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر 113 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 113 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ میری پیاری بہنوں نے سجدہ ریز ہو کر اس درود ابراہیمی کو 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سجدہ ریز ہو کر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے 113 مرتبہ درود ابراہیمی کو نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے پھر صرف اور صرف 13 مرتبہ ہی سجدہ ریز ہو کر درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ آپ کا 113 مرتبہ درود ابراہیمی پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے اتنی آرام سے پڑھنی ہے کہ آپ کی آنسو آپ کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائے، آپ کی درد کی وجہ سے ہی۔ آپ کو اتنا خوف بھی ہونا چاہیے رب العالمین کا، اور آپ جو ہے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ادا کریں، اس سے آپ کے آنسو بھی بہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا وظیفہ بھی لگاتار جو ہے وہ چلتا رہے گا، آپ کے معاملات بھی جو ہے وہ حل ہوتے جائیں گے۔ تہجد کا جو ٹائم ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ پاک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ قریب ہو کر جو ہے وہ آپ کی دعائیں سننے والے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ آپ کی ضرور۔ آپ نے یہ لگاتار وظیفہ جو ہے 3 دن تک ایسے ہی جو ہے وہ اپنی ادا کر لینا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر آخر میں بھی آپ نے 113 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ اور جب آپ نے آخر میں بھی درود ابراہیمی کا ورد کر لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے معاملات کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرماتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے پھر جو ہے مسلسل طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گڑگڑاتے رہنا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تعریف آپ کو آتی ہے وہ آپ اس دعا میں مانگتے رہیں، کہتے رہیں، اللہ رب العالمین سے شدت کی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔